جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ سلسلہ اس میں منقطع ہو گیا تھا کہ اس سے وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں تک غذا کا تعلق ہے، حیوانات میں ایک قسم ان جانوروں کی ہے جن کے بچے دودھ سے پرورش پاتے ہیں، اور ایک ان کی ہے جو عام غذاؤں سے پرورش پاتے ہیں۔ غور کرو کہ نظام ربوبیت نے دونوں کی پرورش کے لیے کیسا عجیب سر و سامان مہیا کر دیا ہے۔ دودھ سے پرورش پانے والے حیوانات میں انسان بھی داخل ہے۔ اس سے پہلے انسان اپنی ہی زندگی اس سے پہلے انسان اپنی ہی ہستی کا مطالعہ کرے۔ جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذا اپنی خاصیتوں، مناسبتوں اور شرطوں کے ساتھ خود بخود مہیا ہو جاتی ہے، اور ایسی جگہ مہیا ہوتی ہے جو حالت طفولیت میں یعنی بچپن میں اس کے لیے سب سے قریب تر اور سب سے موزوں جگہ ہے۔ ماں بچے کو جوش محبت میں سینے سے لگا لیتی ہے، اور وہیں اس کی غذا کا سرچشمہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر دیکھو اس غذا کی نوعیت اور مزاج میں اس کی حالت کا درجہ بدرجہ کس قدر لحاظ رکھا گیا ہے، اور کس طرح یک کے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد ایک اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ابتدا میں بچے کا معدہ کمزور ہوتا ہے تو اس کو بہت ہی ہلکے قوام کا یعنی بہت ہی پتلا دودھ ملنا شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ نہ صرف انسان میں بلکہ تمام حیوانات میں ماں کا دودھ بہت ہی پتلے قوام کا اور پتلی لیکویڈیٹی کا ہوتا ہے، لیکن جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور معدہ قوی ہوتا جاتا ہے، دودھ کی کنسنٹریشن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور مائیت کے مقابلے میں ذہنیت یعنی اس کے اندر پانی کے مقابلے میں گاڑھا پن آتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بچے کا عہد رضاعت پورا ہوتا ہے اور اس کا معدہ عام غذاؤں کے ہضم کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ جو ہی اس کا وقت آتا ہے ماں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، اور یہ گویا ربوبیت الہی کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے دودھ کی ضرورت نہیں رہی۔ اس طرح اب وہ ہر طرح کی غذائیں استعمال کر سکتا ہے۔ قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ 46 سورت کی 15ویں آیت میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت کم سے کم 3 مہینے کی ہے۔ پھر ربوبیت الہی کی اس کارسازی پر غور کرو کہ کس طرح ماں کی فطرت میں بچے کی محبت ودیعت کر دی گئی ہے، اور کس طرح اس جذبے کو طبیعت بشری کے تمام جذبات سے سب سے زیادہ پرجوش اور سب سے زیادہ ناقابل تسخیر بنا دیا گیا۔ دنیا کی کون سی قوت ہے جو اس جوش کا مقابلہ کر سکتی ہے جسے ماں کی مامتا کہتے ہیں؟ جس بچے کی پیدائش اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت تھی، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا۔ اس کی محبت اس کے اندر زندگی کا سب سے بڑا جذبہ مشتعل کر دیتی ہے، یعنی اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد ماں کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ جو ہے اتنی تکلیف پہنچا کے آیا تو اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ اس پر اور محبت اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ جب تک بچہ سن بلوغ تک نہیں پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ بچے کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ زندگی کی کوئی خود فراموشی نہیں جو اس پر طاری نہ ہوتی ہو، اور راحت و آسائش کی کوئی قربانی نہیں جس سے وہ گریز کرتی ہو یا اپنے لیے بچا کے رکھی ہو۔ حب ذات جو فطرتی انسانی کا سب سے طاقتور جذبہ ہے، یعنی خود اپنی ذات سے محبت ہر انسان کو ہوتی ہے، اور جس کے انفعالات کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، وہ بھی جذبہ خود فراموشی کے مقابلے میں مزمحل ہو کر رہ جاتا، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی بھلا دیتی ہے، اپنی بھی فکر نہیں کرتی، وہ بچے کی فکر میں ہر وقت مبتلا رہتی ہے۔ یہ بات کہ ایک ماں نے بچے کو مجنونانہ عشق میں اپنی زندگی قربان کر دی، فطرت مادری کا ایسا معمولی واقعہ ہے جو ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے، اور ہم اس میں کسی طرح کی کوئی اجنبیت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھو کہ کارساز فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی ہے کہ جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے، محبت مادری کا یہ شعلہ خود بخود دھیما پڑتا جاتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب حیوانات میں تو بالکل ہی بجھ جاتا، اور انسان میں بھی اس کی گرم جوشیاں باقی نہیں رہتی۔ یہ انقلاب کیوں ہوتا ہے؟
ایسا کیوں ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی محبت کا ایک عظیم ترین جذبہ جنبش میں آ جائے اور پھر ایک خاص وقت تک قائم رہ کر خود بخود غائب ہو جائے؟ اس لیے کہ نظام ربوبیت کی کار فرمائی ہے، اور اس کا تقاضا یہی ہے، اس کا مقتضا یہی تھا۔ ربوبیت چاہتی ہے کہ بچے کی پرورش ہو۔ اس نے پرورش کا ذریعہ ماں کے جذبہ محبت میں رکھ دیا۔ جب بچے کی عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ ماں کی پرورش کی اب اسے ضرورت باقی نہیں رہی، تو اس ذریعے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب اس کا باقی رہنا ماں کے لیے بوجھ اور بچے کے لیے رکاوٹ ہو سکتا تھا۔ بچے کی ضرورت کا سب سے زیادہ نازک وقت اس کی نئی بچپن کا زمانہ تھا، اس لیے ماں کی محبت میں بھی سب سے زیادہ جوش اس وقت تھا۔ پھر جو بچہ بڑھتا گیا، ضرورت کم ہوتی گئی، اس لیے محبت کی گرمیاں اور گرم جوشیاں بھی گھٹتی چلی گئیں۔ فطرت نے محبت مادری کا دامن بچے کی ضرورت پرورش سے باندھ دیا۔ جب احتیاج ضرورت کم ہو گئی تو محبت بھی تغافل کرنے لگی اور دوسری طرف متوجہ ہو جاتی ہے ماں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جن حیوانات کے بچے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں ان کے جسمانی ساخت اور طبیعت دودھ والے حیوانات سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے وہ اول دن ہی سے معمولی غذائیں کھا سکتے ہیں، بشرطے کھلانے کے لیے کوئی شفیق نگرانی موجود ہو۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ بچہ انڈے سے نکلتے ہی غذا ڈھونڈنے لگتا اور ماں چن کر اس کے سامنے ڈالتی ہے اور منہ میں لے کر کھانے کی تلقین کرتی ہے، یا ایسا کرتی ہے کہ خود کھا لیتی ہے مگر ہضم نہیں کرتی، اپنے اندر نرم اور ہلکا بنا کر محفوظ رکھتی ہے، اور جب بچہ غذا کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس کے اندر اس کے منہ میں اتار دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جو ربوبیت کا ایک حصہ ہے۔ مولانا ایک اور بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس کو عنوان انہوں نے دیا ہے کہ ربوبیت معنوی، یعنی دا میننگ فلنس آف ربوبیت، پرورش کا میننگ فل پہلو۔ پھر اس سے بھی عجیب تر نظام ربوبیت کا معنوی پہلو ہے۔ خارج میں زندگی اور پرورش کا کتنا ہی سر و سامان کیا جاتا لیکن وہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا تھا اگر ہر وجود کے اندر اس سے کام لینے کی ٹھیک استعداد نہ ہوتی اور اس کے ظاہری و باطنی قوا اس کے ساتھ نہ دیتے۔ پس یہ ربوبیت ہی کا فیضان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مخلوق کی ظاہری اور باطنی بناوٹ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اس کی ہر قوت اس کے سامان پرورش کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی ہر چیز اسے زندہ رہنے اور نشو و نما پانے میں مدد دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مخلوق اپنے جسم و قوا کی ایسی نوعیت رکھتی ہو جو اس کے حالات پرورش کے متقاضیات یعنی اس کی تقاضوں کے خلاف ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے ان شارٹ کہ جس طرح کی ضروریات انسان کے پلنے کے لیے ضروری ہیں اور اس کے جسم سے باہر موجود ہیں، اس کے جسم کے اندر بھی اللہ نے وہ کیفیات پیدا کی ہیں کہ وہ جو باہر کی جو چیزیں مہیا ہو رہی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی پوری اس کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں، انسان میں اور جانوروں میں رکھی ہے۔ اس سلسلے میں جو حقائق مشاہدہ و تفکر سے نمایاں ہوتے ہیں ان سے دو باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جا بجا قرآن کریم نے اس پر توجہ دلائی ہے۔ ایک کو وہ تقدیر سے تعبیر کرتا ہے اور دوسری کو ہدایت کہتا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اگر مثال لی جائے تو جو اس کے باہر چیزیں پیدا کی ہیں وہ تقدیر ہے، اور جو اس کے اندر رکھا ہے اللہ نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کیفیت اس کو اللہ ہدایت فرما رہا ہے قرآن۔ تو اس کی تفسیر بتاتے ہیں کہ تقدیر کیا چیز ہے۔ تقدیر کے معنی اندازہ کر دینے کے ہیں، یعنی کسی چیز کے لیے خاص طرح کی حالت ٹھہرا دینے کی ہے، خواہ یہ ٹھہراؤ کمیت میں ہو یا کیفیت میں ہو، یعنی چاہے یہ کوانٹٹی میں ہو یا یہ کوالٹی میں ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت نے ہر وجود کی جسمانی ساخت اور معنوی قوا کے لیے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھہرا دیا ہے، یعنی جو بھی وجود ہے، انسان ہے، جاندار ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، مچھلی ہے اور پرندے ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کی قوت رکھ دی ہے کہ جو اس جسم کی ضروریات کی طرف خود بخود اس کو لے کے چلتی ہے۔
جس سے وہ باہر نہیں جا سکتا، اور یہ اندازہ ایسا ہے کہ اس کی زندگی اور نشو و نما تمام احوال و ظروف سے ٹھیک ٹھیک مناسبت بھی رکھتا ہے۔ اس پر قرآن کی آیت میں یہی بات کہی جا رہی ہے، جو 25ویں سورت کی دوسری آیت ہے۔ ترجمہ ہے کہ اس نے تمام چیزیں پیدا کی، پھر ہر چیز کے لیے اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ایک خاص اندازہ ٹھہرا دیا۔ اب فرما رہے ہیں کہ یہ اندازہ ٹھہرانا یہ کیا چیز ہے کہ ہر گرد و پیش میں اور اس کے پیداوار میں ہمیشہ مطابقت پائی جاتی، یعنی وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا قانون خلقت ہے جو کبھی متغیر نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا یہ ایک لا ہے آف دا نیچر کہ اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہے کہ ہر مخلوق اپنی ظاہری و باطنی بناوٹ میں ویسی ہی ہوتی ہے جیسا اس کے گرد و پیش میں ہے، اور اس کے گرد و پیش میں ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کی مخلوقات ہوتی ہے۔ گرد و پیش میں اس کے آس پاس وہی سب چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس حکیم و قدیر کی ٹھہرائی ہوئی تقدیر ہے۔ اس نے ہر چیز کی خلقت و زندگی کے لیے ایسا ہی اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کا یہ قانون تقدیر صرف حیوانات و نباتات ہی کے لیے نہیں ہے، یعنی جانداروں کے لیے اور پیڑ پودوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کائنات ہستی کی ہر چیز کے لیے ہے۔ چنانچہ ستاروں کا یہ پورا نظام جو گردش میں ہے وہ بھی اسی تقدیر کی حد بندیوں پر قائم ہے۔ قرآن کی آیت ہے جس کو پیش فرما رہے ہیں کہ جو 36ویں سورت کی 38 آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور دیکھو سورج کے لیے جو قرارگاہ ٹھہرا دی گئی ہے وہ اسی پر چلتا ہے، اور یہ عزیز و علیم خدا کی اس کے لیے تقدیر ہے، یعنی مخلوقات میں اور اس کے آس پاس کے ماحول میں ایک ایسا تناسب ہے، ایک ایسا تعلق قدرتی طور پہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے چاروں طرف وہی پاتی ہے جس میں اس کے لیے پرورش اور نشو و نما کا سامان ہوتا ہے۔ پرندے کا جسم اڑنے والا ہے، مچھلی کا تیرنے والا ہے، چارپایوں کا چلنے والا ہے، حشرات یعنی جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ زمین پر رینگنے والے ہیں۔ اس لیے ان میں سے ہر نوع کو اسی طرح بنایا گیا کہ اس کا گرد و پیش اس کے آس پاس بھی ویسے ہی ضرورت کا سامان ہو جو اس کے جسم کے لیے موزوں ہے اور ضروری ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر نوع کے جسمانی ساخت ایسا ہی گرد و پیش چاہتی ہے جیسا کہ گرد و پیش اسے حاصل ہے۔ دریا میں پرندہ پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ گرد و پیش اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ خشکی میں مچھلیاں پیدا نہیں ہو سکتی چونکہ خشکی ان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اگر فطرت کی اس تقدیر کے خلاف ایک خاص گرد و پیش کی مخلوق دوسرے قسم کی گرد و پیش میں چلی جاتی ہے تو یا تو وہاں زندہ نہیں رہتی، یا پھر بتدریج اس کی ساخت اور طبیعت بھی ویسی ہی ہوتی چلی جاتی ہے جیسے اس کے آس پاس کا ماحول ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر نوع کے لیے مقامی اثرات کے مختلف گرد و پیش ہیں، اور ہر گرد و پیش کا یہی حال ہے، یعنی سرد علاقے میں جو ماحول ہوتا ہے وہاں جو ریچھ پیدا ہوتے ہیں اور جو جانور پائے جاتے ہیں وہ گرم علاقوں میں نہیں ہوتے، اسی طرح جو گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہ ٹھنڈے علاقوں میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک تو بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے جس کو مولانا اور قرآن سے بتا رہے ہیں کہ قرآن اس کو تقدیر کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ ہدایت بھی اس کے ساتھ ساتھ رکھی ہے۔ ہدایت یعنی گائیڈنس، ہدایت کے معنی راہ دکھانے، راہ پر لگا دینے، رہنمائی کرنے کے ہیں، اور اس کے مختلف مراتب اور اقسام ہیں، یعنی اس کے بہت سارے قسمیں ہیں، بہت سارے اس کے لیولز ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں صرف اس مرتبہ ہدایت کا ذکر کرنا ہے جو تمام مخلوقات پر ان کی پرورش کی راہیں کھولتا جو تمام مخلوقات پر ان کی پرورش کی راہیں کھولتا، انہیں زندگی پر راہ پر لگاتا اور ضروریات زندگی کی طلب و حصول میں رہنمائی کرتا ہے، یعنی جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے اس کے اندر خود بخود ایک ہدایت موجود ہے جو وہ اسے حاصل کرنے کی طرف اپنے فطری طور پر بڑھتا ہے۔ فطرت کی یہ ہدایت
ربوبیت کی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ربوبیت کی دستگیر نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی دنیا کے سامان حیات و پرورش سے فائدہ اٹھا سکتی اور زندگی کی سرگرمیاں ظہور میں آ سکتی۔ یعنی اس کے اندر اگر یہ ہدایت نہ ہوتی تو جو کچھ اس کے آس پاس ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ربوبیت الہی کی یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ وجدان کا فطری الہام ہے اور حواس و ادراک کی قدرتی استعداد ہے۔ یعنی قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ وجدان جو انسان کا کانشیس ہے، وہ جو اس کی انٹرنل مینٹل اور ذہنی جو ساخت ہے اس پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز خود بخود اس کے اندر ڈال رکھی ہے، جسے الہام کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ڈالا گیا۔ اور اس کے جو سینسز ہیں اور جو اس کے سوچنے کی اور سمجھنے کی جو قدرتی طاقت ہے وہ اللہ کی طرف سے خود بخود دی گئی ہے، اور یہ ہدایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فطرت کی وہ رہنمائی ہے جو ہر مخلوق کے اندر پہلے سے وجدان کا الہام بن کر نمودار ہوتی ہے۔ یعنی اس کی جو کانشیسنیس ہے وہ خود بخود اسے ظاہر کر دیتی ہے، پھر اس حواس و ادراک کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ یعنی پہلے اس کے اندر وجدانی طور پر کانشیسلی اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، پھر اس کے سینس سے اور اس کی جو سوچنے سمجھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی اور کھانے کی جتنی جو سینسز ہیں وہ خود بخود اس کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہدایت کے مختلف مراتب میں وجدان اور ادراک کی ہدایت کے بہت سارے درجے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ہدایت وجدان کی ہدایت ہے۔ وجدان مانے کانشیس، آپ کے اندر کی جو قدرتی کیفیت ہے انسان کی، اس کو وجدان اور کانشیسنیس کہتے ہیں۔ کونسائن جسے کہتے ہیں، کانشیس نہیں، کونسائن جسے ہم کہتے ہیں، کونسائن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ یعنی اس کی اپنی جو وجدان کی ہدایت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مخلوق کی طبیعت میں کوئی ایسا اندرونی الہام موجود ہے جو اسے زندگی اور پرورش کی راہوں پر خود بخود لگا دیتا، اور وہ باہر کی رہنمائی، وہ تعلیم کا محتاج نہیں ہوتا۔ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا، خود ہی شکم مادر سے باہر آتا اور خود بخود معلوم کر لیتا ہے وہ اس کی ماں غذا کے سینے میں ہے، اور خود بخود ہی اس کا منہ جو ہے اس کی طرف چلا جاتا اور وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا۔ بلی کے بچوں کو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں، لیکن ماں جوش محبت میں انہیں چاٹ رہی ہے اور وہ اس کو سینے پر منہ مار رہے ہیں۔ یہ بچہ جس نے عالم ہستی میں ابھی قدم رکھا ہے، جسے خارج کے اثرات سے نے ابھی چھوا تک بھی نہیں ہے، باہر کے حالات کی ابھی اسے ہوا ہی لگی ہے صرف، کس طرح معلوم کر لیتا ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ کہاں جانا چاہیے اور اس کو دودھ اور اس کی غذا جو ہے وہ کہاں سے ملنے والی ہے۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو اس وقت اس کے کان میں پھونک دیتا ہے کہ اس طرح اپنی غذا حاصل کر لے؟ یقیناً وہ وجدانی ہدایت کا فرشتہ ہے، اور یہی وجدانی ہدایت ہے جو قبل اس کے کہ حواس ادراک کی روشنی نمودار ہو۔ یعنی ابھی اس نے سینسز کو کام میں لانا بھی شروع نہیں کیا، ابھی اس کی ادراک جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر کی جو فہم اور سمجھنے کی طاقت ہے وہ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ جو وجدانی کیفیت ہے یہ اس سے پہلے اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہر مخلوق کو اس کی پرورش کی، اس کی زندگی کی راہوں پر یہ اندر کی جو وجدانی ہدایت ہے یہ خود بخود لگا دیتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں بلی پلی ہوئی ضرور ہوگی، تم نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح بلی جو ہے اپنے بچوں کے پیدائش سے پہلے ایک خاص گوشہ ڈھونڈ لیتی ہے اور وہاں پر پھر اپنے بچوں کو وہاں پیدا کرتی ہے، اور پھر بلے سے اور خطرے سے بچانے کے لیے ان کی جگہیں بدلتی رہتی ہے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، پھر تیسری جگہ لے جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں 11 دفعہ جگہوں کو بدلتی ہے۔ تو ایسی یہ کون سا الہام ہے جو اسے خبردار کرتا کہ بلہ بچوں کو دشمن ان کی بو سونگھتا پھر رہا ہے، اس لیے جگہ بدلتا رہنا ضروری ہے؟ بلا شبہ یہ ربوبیت الہی کی وجدانی ہدایت ہے جس کا الہام ہر مخلوق کے اندر اپنی نمود رکھتا ہے اور جو ان پر زندگی اور پرورش کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا درجہ
حواس کی ہدایت کا ہے، وہ اگلے آڈیو میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انجم اقبال فرام مکہ مکرمہ۔